الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، حق سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو بے انتہا ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مادی اور روحانی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت جو ہم سب کو عطا ہوئی وہ ہے قرآن پاک، قرآن عظیم۔ حق تعالی شانہ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو عطا کیے ہیں سبع مثانی اور قرآن عظیم۔ حق سبحانہ و تعالی یہاں بطور امتنان اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کیا میرے محبوب، ہم نے آپ کو سبع مثانی یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات کریمہ اور قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب آپ کو عطا فرمائی ہے۔ سبع مثانی سے مراد تو سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جن کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے۔ چونکہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے اسے سبع مثانی کہا گیا، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ تو اس میں حق تعالی شانہ نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اب قرآن عظیم کیا چیز ہے، اس کی ایک تعریف وہ ہے جس کو ہم کریں گے، اور قرآن پاک کی ایک تعریف اور اس کا ایک تعارف وہ ہے جس کو خود قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ یقیناً قرآن پاک کا بہترین تعارف وہ ہوگا جس کو قرآن پاک خود بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک یہ حق جل شانہ کا کلام مبارک ہے۔ وہ جو قرآن پاک کا تعارف پیش کرے گا، وہ جو قرآن پاک کا تعارف بیان کرے گا، وہی حقیقی قرآن پاک کا تعارف ہوگا۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ قرآن مقدس کا تعارف بیان فرمایا۔ ایک آیت کریمہ کے اندر حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ ایسی کتاب ہے احکمت آیاتہ جس کی آیتیں محکم ہیں، بالکل واضح ہیں اور پکی ہیں، ثم فصلت پھر کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں بڑے حکمت والے اور سب خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ یعنی قرآن مقدس یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر بیان کردہ مضامین وہ محکم ہیں، وہ بالکل صاف ستھرے اور واضح ہے،
ان مضامین کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. کتاب احکمت آیاتہ، خود قرآن مقدس میں دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اسی کی جانب حق تعالیٰ شان ارشاد فرما رہے ہیں کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے احکمت آیاتہ کہ جس کی آیات محکم ہیں، واضح ہیں، مضبوط ہیں، اور اس کے بعد بڑے حکمت والے اور ہر قسم کی خبر رکھنے والے کی طرف سے ان کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے. قرآن مقدس کے اندر اگر کسی ایک مقام پر بظاہر کوئی آیت اگر ہم کو مجمل نظر آتی ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے. قرآن پاک کا تعارف بیان کرتے ہوئے حق تعالی شانہ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدس یہ کسی ایرے گارے کی طرف سے کوئی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے. اور اس کو لانے والا کون ہے؟ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس کو لانے والا وہ روح الامین فرشتہ ہے جو حق تعالی شانہ سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لایا. علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اس کو روح الامین لے کر آیا آپ کے قلب مبارک پر تاکہ آپ لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہوں. بلسان عربی مبین، صاف ستھرا عربی زبان کے اندر اس کو نازل کیا گیا ہے. چونکہ مشرکین مکہ جب ان کے سامنے قرآن پاک آیا اور وہ اس کے انکار کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے حیلے بہانے کرنے لگے، اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بات نہیں، بلکہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. تو جو قرآن پاک کو نازل کرنے والی ذات ہے وہ رب العالمین ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ انتہائی مضبوط قوت والی ذات ہے، مضبوط طاقت والی ذات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ذات ہے. تو جس نے اس کتاب مبارک کو قرآن مقدس کو بھیجا وہ رب العالمین ہے. پھر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین نے تو قرآن پاک کو بھیج دیا لیکن راستے میں اس کے اندر کوئی اور چیز داخل کر دی گئی ہوگی، تو اس شبہ کا ازالہ کر دیا. نزل بہ الروح الامین، کہ اس کو جو لانے والا فرشتہ ہے وہ امانت دار ہے، وہ روح الامین جبرائیل امین ہے. اور جبرائیل امین کون ہے؟ قرآن پاک ان کے بارے میں بیان کرتا ہے مطاع ثم امین، کہ جبرائیل امین کوئی عام فرشتہ نہیں ہے بلکہ وہ فرشتہ ہے کہ آسمانوں کے اندر اس کی بات مانی جاتی ہے. مطاع ثم امین، اور وہ امانت دار بھی ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی خیانت نہیں کر سکتا کہ حق تعالی شانوں سے کوئی بات لے اور اس کے بیچ میں کوئی اپنی جانب سے کوئی بات ڈال دے. اور جس ذات اور جس ہستی کے اوپر قرآن پاک نازل کیا گیا وہ رسول رب العالمین ہے، وہ رب العالمین کا رسول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کون سی ذات ہے کہ اس وقت کے اپنے مخالفین جو مشرکین تھے وہ بھی صادق الامین کہتے تھے. نازل کرنے والا رب العالمین، لانے والا روح الامین، اور جس کے اوپر نازل کیا گیا وہ رسول امین ہے. تو گویا کہ قرآن پاک کوئی عام سی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ بالکل ہر قسم کی تحریف اور ہر قسم کے باطل کے اس کے اندر داخل ہونے سے محفوظ کتاب ہے. ایک دوسری جگہ قرآن پاک کا تعارف حق تعالی شانہ نے اس طرح بیان فرمایا ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تو قرآن پاک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو گھڑ لیا گیا ہو. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. یعنی اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے کہ وہ کتابیں برحق تھی
اور حق تعالی شانہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی. وتفصیل کل شیء، اور اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی گئی. یعنی قرآن پاک کے اندر وہ تمام اصول بیان کر دیے گئے ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو زندگی گزارنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی. زندگی کے کسی گوشے کو قرآن مقدس نے باقی نہیں چھوڑا کہ جس کو بیان نہ کر دیا گیا ہو. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور آگے فرمایا یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اس مختصر سے مفہوم کے اندر تو دونوں جہاں کی کامیابی کو بیان کر دیا کہ قرآن پاک کی ایسی کتاب ہے جو ایمان والوں کے لیے دونوں جہاں کی کامیابی ہے. وہ کیسے؟ کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے. گویا کہ جو بندہ قرآن پاک کو پڑھے گا، قرآن پاک کو سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، یہ اس کے لیے ہدایت ہے، اس کو ہدایت مل جائے گی. اور جس بندے کو ہدایت مل جائے گی اس بندے کی آخرت جو ہے وہ کامیاب ہوگی، کیونکہ جس کو ہدایت مل جائے گی تو اس کا جنت میں داخلہ یقینی ہے اور جہنم سے اس کا بچنا یقینی ہے. اور یہی آخرت کی حقیقی کامیابی ہے. قرآن پاک میں ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. تو گویا کہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے ہدایت ہے اور جس کو ہدایت مل جائے گی وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اور آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ، اور یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی آدمی اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو اچھے مکان اور بنگلے ہونے کے باوجود بھی آدمی کو سکون کی زندگی نہیں مل سکتی. اچھی گاڑی اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آدمی اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتا. جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اس کے بعد ہی آدمی کے لیے یہ نعمتیں بنتی ہیں، ورنہ یہی نعمتیں آدمی کے لیے زحمت بن جاتی ہیں. تو حق تعالی شانہ قرآن پاک کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے، یعنی دونوں جہاں کی کامیابی یہ ایمان والوں کے لیے ہے. اور ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک کا تعارف حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. وشفاء لما فی الصدور، پہلے فرمایا نصیحت، اور جس کو نصیحت مل گئی اور جس نے حق کی نصیحت کو قبول کر لیا یقیناً اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی اور اس کے دونوں جہاں اچھے ہوں گے. اور آگے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، کہ قرآن پاک یہ تمہارے دل کی تمہارے سینے کی بیماریوں کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہے. جو ہمارے دلوں کے اندر ہمارے سینوں کے اندر روحانی بیماریاں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور اسی کی وجہ سے آپس میں عداوتیں ہیں. ایک آدمی کے اندر حسد ہوتا ہے تو اسے پھر دوسرے کا اچھا بنگلہ اچھا نہیں لگتا، جیسے اسے دیکھتا ہے اس کے اندر جلن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے دماغ کے اندر پلان بنانے لگتا ہے کہ کس طرح اس کی یہ نعمت ضائع ہو جائے. ایک آدمی کے اندر دوسرے کے بارے میں بغض ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کی تکلیف کے در پہ ہو جاتا ہے اور موقع تلاش کرتا ہے کہ کس طرح میں اس کو تکلیف پہنچاؤں. اور یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں ہیں. کسی آدمی کو تکبر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں. وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر کسی بندے کو عزت چاہیے، کسی بندے کو بڑائی چاہیے تو اس کا نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے. اور جو بندہ تکبر کرے گا، جس کے دل کے اندر جس کے سینے کے اندر تکبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں داخل فرمائیں گے. ایک حدیث پاک ہے، ایک حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی بولتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان کے اندر
गनार, पोस्त का दाना। तो गनार के दाने के बराबर भी जिसके दिल के अंदर तकब्बुर होगा, बड़ाई होगी, तो हदीस कुदसी है कि अब ताला फरमाते हैं कि उसे मैं जहन्नम में दाखिल फरमाऊंगा। इसलिए कि फरमाया अल किब्रिया व रिदाई, कि बड़ाई मेरी चादर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बड़ाई मेरी चादर है, और यकीनन अल्लाह को बड़ाई का हक है। इस सारी कायनात का बनाने वाला, इस सारी मखलूकात का पैदा करने वाला, हर किस्म के इख्तियारात का मालिक वही है, और उसे बड़ाई का इख्तियार है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया अल किब्रिया व रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है, पर जो उसको मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो उसको जहन्नम में दाखिल करूंगा। अब देखिए, अब ताला फरमा रहे हैं कि कुरान पाक शिफाउल लिमा फिस सुदूर, ये तुम्हारे सीने की बीमारियों के लिए शिफायाबी का जरिया है कि जो बंदा कुरान पाक को पढ़ेगा, उसको समझेगा, तो उसके सीने की ये रूहानी बीमारियां सब की सब खत्म हो जाएंगी। और ये रूहानी बीमारियां इतनी अजीम बीमारियां हैं कि आदमी नमाजें पढ़ने के बावजूद, जिक्र और अज़कार करने के बावजूद भी जहन्नम में जाएगा। क्योंकि वक्त थोड़ा है, वरना एक हदीस पाक के अंदर है, क़यामत के अंदर, क़यामत के दिन एक कारी कुरान को बुलाया जाएगा, और एक सखी को बुलाया जाएगा, और एक मुजाहिद को बुलाया जाएगा, और तीनों को अल्लाह ताला पूछेंगे। जो कारी कुरान है वो कहेगा अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा, खुद सीखा और लोगों को सिखाया, और ये मैंने, अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है, तू बात करे तो ठीक है, लेकिन तूने मेरे लिए नहीं किया, तूने इसलिए किया कि लोग तुझे बड़ा आलिम कहें, लिहाजा उसे मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और एक सखी को बुलाया जाएगा, उसे पूछेंगे अब ताला शानू कि तूने क्या क्या किया, वो कहेगा अल्लाह आपने माल दिया था और मैंने माल बहुत खर्च किया, फलां मस्जिद में दिया, फलां मदरसे में दिया, और जहां जहां खर्च करने के मौके थे मैंने खर्च किया। अब ताला फरमाएंगे बिल्कुल तुम ये जो बात कह रही है तो बात ठीक है, ये काम तो ठीक था, लेकिन तूने किया इसलिए नहीं कि मुझे खुश करने के लिए, तूने इसलिए किया कि लोग तुझे बड़ा सखी कहें, लिहाजा उसको भी मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और इसी तरह एक मुजाहिद को बुलाया जाएगा जिसने जान दे दी, उसे पूछा जाएगा, वो कहेगा अल्लाह आपने मुझे जान दी थी, आपने ताकत दी थी, और उसको मैंने आपके रास्ते में कुर्बान कर दिया। अब ताला फरमाएंगे ठीक है तूने जान तो दी, दीन के लिए दी, इस्लाम के लिए दी, लेकिन तेरे दिल में यह बात थी कि लोग मुझे मुजाहिद कहें, तूने मेरी रजा के लिए ये काम नहीं किया, तूने ये नहीं किया कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तूने इसलिए किया कि लोग तुझे बहादुर कहेंगे, तो लिहाजा उसको भी मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बीमारी क्या थी? यही रूहानी बीमारी थी, रिया। इसमें दिखलावा मकसूद था, अल्लाह की रजामंदी आदमी को मकसूद नहीं थी। तो नेक काम होने के बावजूद देखो जो सखी है, जो मस्जिद में चंदा देगा, जो मदरसे में चंदा देगा, गरीबों को देगा, अब ये तो अच्छा काम है। जिसने दीन के लिए जान दे दी, अब इससे बड़ी कौन सा नेक काम हो सकता है? और जिसने इल्म सीखा, दूसरों को इल्म सिखाया, इससे अच्छा काम कौन सा हो सकता है? लेकिन चूंकि उसके दिल की बीमारी थी, रिया की बीमारी में वो मुब्तला था, तो सारे नेक काम करने के बावजूद भी हदीस पाक की रोशनी में कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, इसलिए कि एक काम उसने दिखलावे के लिए किया, और यह आदमी की बातनी बीमारी होती है। तो अब ताला फरमा रहे कि कुरान पाक शिफाउल लिमा फिस सुदूर, तुम्हारे सीने की बीमारियों के लिए शिफा याबी का जरिया है। और अब वक्त थोड़ा है, एक दूसरे मौके में फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये अल्लाह की तरफ से नूर है और वाज़ेह किताब है। एक मौके पे फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, कि बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुरक़ान को नाजिल किया। फुरक़ान बोलते हैं ऐसी दलील जो हक को बातिल को बिल्कुल वाज़ेह कर दे, यानी जो कुरान पाक को पढ़ेगा समझेगा, उसे हक और बातिल को समझने में किसी तरह का इश्तिबा नहीं रहेगा, बल्कि वो हक को पहचान लेगा। और एक मौके पे फरमाया इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कुरान पाक ये उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो बिल्कुल दुरुस्त है, उस बात की तरफ रहनुमाई करता है जो बिल्कुल दुरुस्त बात होती है। और वो रास्ता कौन सा है? वो जन्नत का रास्ता है। एक हदीस पाक के अंदर है, उसका मफहूम यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, कुछ लोग जो अल्लाह के किसी घर में मजतमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि, कि कुछ लोग जो अल्लाह के किसी घर में जमा होते हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं और उसको सीखते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत उनके ऊपर नाजिल होती है और अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते उनका घेराव कर लेते हैं, और अल्लाह ताला फिर उनका जिक्र अपने पास वहाँ फरिश्तों की मजलिस में उनका जिक्र करते हैं।
ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی جانب لٹکی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ جو رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ جنت میں جائے گا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے خیر الدواء القرآن، کہ بہترین دوا وہ قرآن پاک ہے. آج ہم لوگ اپنے پاس اتنی بڑی دوا ہونے کے باوجود پتہ نہیں نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں کہ جس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اور وہاں سے جا کے اپنے علاج کرانے کی فکر کرتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بہترین دوا وہ قرآن پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم انہیں مضبوطی سے نہ پکڑ لو. اس میں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے. اب دیکھیے کتاب اللہ یا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. خود اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں سبع مثانی عطا کی اور میں نے قرآن عظیم عطا کیا. اور قرآن عظیم کی یہ ساری تعریف، یہ سارا تعارف میں نے قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیا. اس میں اپنی کوئی بات بیان نہیں کی. جب یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے تو اس نعمت کے کچھ حقوق بھی ہیں. لہذا علماء کرام نے قرآن پاک کے 5 حقوق بیان کیے ہیں. سب سے پہلا حق ہے ایمان بالقرآن. تو قرآن پاک پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. یہ پہلا حق ہے قرآن پاک پر ایمان لانا. دوسرا حق ہے قراءۃ القرآن، قرآن پاک کی قراءت کرنا، تلاوت کرنا، پڑھنا. یہ قرآن پاک کا دوسرا حق ہے. اور قرآن پاک کا تیسرا حق ہے فہم القرآن، قرآن پاک کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بات بیان کر رہے ہیں. وقت ہو گیا ہے لیکن اشارتاً آج اگر کوئی واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر کوئی نوٹس آ جاتا ہے کسی ایس ڈی ایم کی طرف سے، آپ ڈی سی کو چھوڑیے، اب گورنر کو چھوڑیے، اگر کسی ایس ڈی ایم کی طرف سے کوئی اگر نوٹس آ جاتا ہے اور ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں انہیں چونکہ انگریزی نہیں آتی ہوتی ہے، وہ فوراً کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جسے انگریزی آ رہی ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ یار اس نوٹس میں کیا انہوں نے کیا نوٹس جاری کیا، کس چیز کے بارے میں آرڈر دیا ہے. حالانکہ ایک ایس ڈی ایم کا نوٹس ہوتا ہے اور یہ رب العالمین کا ایک پیغام ہمارے پاس آیا ہے. ہمیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سینوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کے سمجھنے کی کتنی فکر کی. کہ رب العالمین کا ایک خط ہمارے پاس آیا ہے کہ تمہیں اس کے مطابق اس طرح زندگی گزارنی ہے. ہم نے اس کو سمجھنے کی کتنی کوشش کی. قرآن پاک کا تیسرا حق ہے فہم القرآن. قرآن پاک کا چوتھا حکم ہے عمل بالقرآن، قرآن پاک پر عمل کرنا. قرآن پاک پر عمل کرنا، پہلے جاننا کیا تھا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا. اور قرآن پاک کا 5واں حق ہے تبلیغ قرآن. قرآن پاک کو پھیلانا، پہلے خود اس کو سمجھو پھر دوسرے کو پھیلاؤ. اگر خود نہیں پھیلا سکتے تو جو پھیلا رہا ہے اس کا تعاون کرو، اس کے لیے راستے آسان کرو کہ وہ دوسروں تک پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنی عظیم نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں انہیں ہم حقوق کو ادا کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.